صرف ایک ہفتہ 7 دن استغفار پڑھ کے دیکھو یار، کیا بینیفٹس ملتے ہیں، حیران ہو جاؤ گے کس طرح استغفار نے میری زندگی بدلی۔ یقین سی بات ہے یار، ایسے دن تھے کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، نماز پڑھتا لیکن نماز میں دل نہیں لگتا تھا، کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، سارا دن پڑا رہتا، سارا دن نیند نہ، کہیں باہر آنے جانے کا دل کرتا۔ یقین مانے میں بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن مجھے تھا کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، ایسا مجھ سے کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے۔ یقین مانے پھر استغفار نے کس طرح مجھے سنبھالا، استغفار کی تسبیح نے کس طرح مجھے نیچے سے اوپر کیا، آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ یقین مانے اتنا قرضہ تھا مجھ پہ، اور گھر کے حالات بھی اس طرح کے تھے، اگر مجھے 1000-1500 کا کام کہہ دیتے نا کہ سامان لا دو، تو یقین مانے سچ کہہ رہا ہوں ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی میرے پاس، اور نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابھی 5 منٹ میں پڑھتا ہوں، 10 منٹ میں پڑھتا تو تھا لیکن دل نہیں تھا پڑھنے کا۔ پھر کس طرح استغفار میں نے شروع کیا اور کس نے استغفار کا مشورہ دیا۔ یقین جانے یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، یہ تمہارے ہاتھوں کی کسب، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، زبان کے گناہ، دل کے گناہ، نیت کے گناہ، چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، اور کبھی سوچا اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے ہاں استغفار بھی کرنا ہے کہ نہیں، توبہ بھی کی ہے یا نہیں۔ اور استغفار صرف یہ توبہ، یہ گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں جھک جانا ہے، تسلیم کر لینا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہے، تو ہی مجھے سنبھال، مجھے تیرا استغفار کا مطلب یہ ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس بندے پر جو نقصان سے نقصان اٹھا رہا ہو لیکن استغفار نہ کرے۔ تو یہ استغفار یہ آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ پھر میں نے یقین مانے سکون نہیں تھا، کچھ نہ کرنے کا دل کرتا۔ پھر ایک روحانی معالج نے مشورہ دیا کہ یار آپ استغفار پڑھا کرو۔ استغفار دیکھیں، آپ میری بات نہ مانیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت اللہ نے ذکر فرمائی۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، یہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا، رزق کی بھی بارش برسائے گا اور اولاد کی بھی بارش برسائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اللہ ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہم دن میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ 15 بار، 50 بار، 100 بار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، ہماری زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ استغفار تو ہمارے لیے آکسیجن ہے، ہماری زندگی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں استغفار کی فرصت نہیں، توفیق نہیں۔ تو پھر میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھتا، فرض نماز، اگر آپ کا نماز کا دل نہیں کرتا نماز پڑھے، فرض نماز کی پابندی کریں، پھر ایسا ایسا انشاءاللہ آپ نوافل سنت پر بھی آ جائیں گے۔ فرض نماز پڑھیں، میں نماز پڑھتا، اور نماز کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ 15 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرنا ہے۔ پھر ایسا ایسا بڑھتا گیا، 50 بار، پھر 100 بار۔ یقین مانے چند ہی دنوں میں ایسا کچھ اندر سے ہوا، سکون، قلبی اطمینان نصیب ہوا، اور اللہ نے فراوانی عطا کی، قرضے بھی اتر گئے، اب حالات بھی بالکل ٹھیک ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ یہ استغفار کی برکت ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں، میرے کہنے پر نہیں، اللہ کے قرآن کے کہنے پر اور نبی پاک کے فرمان پر آپ استغفار کو اپنائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے نا، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر پریشانی سے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ ابھی سے عہد کر لیں کہ ہم کم از کم ایک دن میں 100 بار استغفار ضرور پڑھیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک دن میں 100 بار پڑھیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بینیفٹس دے کر آپ حیران ہو جائیں گے، دعائیں دیں گے آپ مجھے کہ کیا آپ نے خوب مشورہ دیا تھا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح روحانی خزانے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بنا دے، آمین۔ استغفار صرف الفاظ نہیں،
یہ ایک فریاد ہے جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔